بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ہمارے چینل اسلامک انفارمیشن میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیغمبر خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ازواج مطہرہ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے۔ دوستو، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ملک بابل سے نکال دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی سارہ اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ جب حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت سارہ کافی آسودہ حال تھیں۔ ان کے پاس بہت سے مویشی اور زمینیں تھیں۔ آپ نے تمام اموال ابراہیم علیہ السلام کو بخش دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام امور کی اپنی طرف سے اصلاح کی۔ مویشی اور زراعت میں کافی ترقی ہوئی، یہاں تک کہ ملک بابل میں ان سے اچھا حال کسی کا نہیں تھا۔ اسی لیے نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سارا مال لینے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر چلے گئے، جس کا ذکر سورہ الصافات آیت نمبر 99 میں اپنے پروردگار کی طرف یعنی بیت المقدس جا رہا ہوں، وہ عنقریب میری راہبری کرے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک غیور انسان تھے، اسی لیے انہوں نے اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر دیا تاکہ وہ غیر مردوں کی نظر سے بچی رہیں۔ لیکن راستے میں قبطیوں کے ملک یعنی کہ مصر پہنچے، جس ملک پر ایک عرب بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ اس ملک کی سرحد پر ایک سپاہی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو روک لیا ان کے مال کا محصول ادا کرنے کے لیے۔ وہ آپ کے سامان کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے اس صندوق کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ صندوق کھول کے دکھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ فرض کرو کہ یہ صندوق سونے اور چاندی سے بھرا ہوا ہے، اس کے بدلے میں تم جو چاہو گے میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، پر اس صندوق کو نہیں کھولنا۔ اس سپاہی نے کہا، صندوق کھولے بغیر حساب نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ اس سپاہی نے صندوق کھولا۔ جب اس کی نظر حضرت سارہ کے حسین و جمیل چہرے پر پڑی تو اس نے بولا، اب تو میں آپ کو آگے نہیں جانے دوں گا جب تک بادشاہ کو نہیں بتا دوں۔ لہذا اس نے دوسرے سپاہی کو بھیج کر بادشاہ کو اس معاملے سے آگاہ کیا اور بادشاہ نے حکم دیا کہ اس صندوق کو اندر لے آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی صندوق کے ساتھ چلے اور کہنے لگے، جب تک میرے جسم میں جان ہے میں اس تابوت سے جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ اطلاع بادشاہ کو دی گئی تو بادشاہ نے بولا کہ ابراہیم کو بھی اندر تابوت کے ساتھ آنے کی اجازت دے دی جائے۔ جب آپ علیہ السلام اندر دربار میں بادشاہ کے پاس پہنچے تو جب بادشاہ کی نظر حضرت سارہ علیہ السلام پر پڑی تو بے ساختہ اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو غیرت اور حامیت کا سرچشمہ تھے سخت پریشان ہوئے اور دوسری طرف منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے پروردگار، میرے اہل حرم کو اس شخص کے ہاتھ سے محفوظ رکھنا۔ اسی وقت بادشاہ کا ہاتھ ایک سوکھی لکڑی کی مانند ہو گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مخاطب کر کر کہا، کیا یہ تمہارے خدا نے کیا ہے؟ ہاں، میرا خدا غیور ہے اور وہ حرام کاموں کو سخت ناپسند کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، آپ اپنے خدا سے دعا کریں کہ میرا ہاتھ ٹھیک کر دے، میں آپ کے حرم کے ساتھ کوئی ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اور اس بادشاہ کا ہاتھ اسی وقت صحیح ہو گیا۔ تاہم اس نے دوبارہ حضرت سارہ کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ پھر ان کی طرف بڑھایا۔ دوبارہ اس کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ تب اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دعا کی درخواست کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس شرط پر دعا کروں گا دوبارہ کہ تم پھر سے اپنا ہاتھ آگے نہیں بڑھاؤ گے۔ اگر تم ایسا کرو گے اور تمہارا ہاتھ دوبارہ خشک ہو گیا تو پھر تم مجھ سے دعا کے لیے نہیں کہو گے۔ بادشاہ نے ان کی شرط مان لی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ یہ اگر ٹھیک کہہ رہا ہے تو اس کا ہاتھ ٹھیک کر دیں۔ تو بادشاہ کا ہاتھ اپنی اصل حالت میں آ گیا اور اس کے دل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رعب بیٹھ گیا اور اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی تعظیم اور تکریم کری اور کہا کہ تم بے خوف رہو، تمہاری حرمت تمہارے اموال سے میں باز رہوں گا۔ تم جہاں چاہو جہاں رہو، جہاں گھومو، لیکن میری تم سے ایک حاجت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا؟ بادشاہ نے کہا، میں اپنی بیٹی کو بطور کنیز حضرت سارہ علیہ السلام کو دینا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کی یہ حاجت منظور کر لی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی بطور کنیز حضرت سارہ علیہ السلام کو عطا کر دی۔ بادشاہ کی بیٹی جو حضرت سارہ علیہ السلام کو دی تھی وہ کوئی اور نہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام تھی۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے نکاح کر لیا اور انہی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے اہل و احوال کے ساتھ روانہ ہوئے۔ بادشاہ بھی ان کی تعظیم کے لیے ان کے ساتھ ان کے پیچھے چلا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کی
کہ کھڑے ہو جاؤ، اس بادشاہ کے آگے نہ چلو جس بادشاہ پر تم قابو پا چکے ہو، بلکہ اس کو آگے کرو اور تم خود اس کے پیچھے چلو، اس کی تعظیم کرو کیونکہ وہ بادشاہ ہے، کیونکہ وہ بادشاہی کے باوجود مغلوب اور لاچار ہے، خواہ وہ نیک یا بدکار ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے اور بادشاہ سے کہا کہ تم آگے چلو تاکہ میں تمہاری تعظیم کروں اور تمہیں مقدم رکھوں اور تمہارے عزت اور احترام کی وجہ سے تمہارے پیچھے چلوں۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ سب تمہارے خدا نے کہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ تمہارا خدا صاحب جلال کریم ہے، تم نے اپنے دین کی طرف مجھے راغب کر لیا ہے۔ اور پھر بادشاہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رخصت کیا اور وہ روانہ ہو گئے۔ اس ملک سے نکل کر حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام جا کر ٹھہرے۔ وہ ایسی جگہ ٹھہرے جو فلسطین سے نکل کر شام آنے جانے کا راستہ تھا، اور یہ راستہ اللہ کے نیک بندوں کا ٹھکانہ بن گیا۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔